شاہین ختم نبوت تشریف لا چکے ہیں، ان کا بیان ہوگا تفصیلی طور پر ہمارے مجلس میں اسلام آباد کے امیر ذمہ دار اور ہم سب کے سرپرست الشیخ العزیز مولانا عبد الرؤوف صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ قائم اور دائم کرے۔ عرض کیا تھا کہ آج کے اس اجتماع کی جو غرض و غایہ اس وقت یوں تو ہمارے 3 دن کے پروگرام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دلی کی سطح پر اسلام آباد میں شروع والے تھے۔ حضرت مولانا نے جمعہ پڑھایا F7 میں، شام کا پروگرام ہوا حضرت کے نام مسجد D7 میں، کل شام کا پروگرام ہوا قلعہ آباد میں حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت مولانا عزیز الرحمان صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی ان کی مسجد میں۔ آج کا پروگرام تھا یہاں اس مسجد میں، اور پھر آج شام کا پروگرام انشاءاللہ العزیز مغرب کے بعد وہ پوری روڈ پہ دارالعلوم عربیہ وہاں وہ پہنچا وہیں جا کے جہاں کا خمیر تھا، اٹھے تھے جن کے ہاتھوں سے، اور انشاءاللہ آخر میں پہنچے ہی ہیں انہی کے قدموں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں ان کا اختتام فرمائیں گے۔ لیکن اب سوچ کی اور فکر کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو شاید اس کے گھر میں اس کی بیوی بھی نہ پہچانتی ہو، اس کے محلے کے لوگ بھی اسے نہ پہچانتے ہوں، شاید اس کے بچے بھی اتنا ادب اور احترام اور پروٹوکول اس کو نہ دیتے ہوں، وہ ایک سرگودا کا وہ چوڑا، ہاں جب ایمان نہیں ہوگا تو چوڑے سے بھی بدتر ہے، وہ شخص جسے پاکستان کی عدالتوں میں اس کے جرائم کی بنیاد پہ سزا سنائی جاتی ہے، پھر اس کی سزا پوری ہو یا نہ ہو یہاں سے اس کو جیل سے نکالا جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو جیل سے نکالنے میں کردار کس کا ہے، کس نے نکالا ہے، کس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس کو ان جرائم کے باوجود کہ جہاں عدالت پاکستان کی عدالتوں نے، کیا ہمیں یہ جو اوپر کی عدالتیں ہیں کیا لوئر عدالتوں پہ ان کا اعتماد نہیں ہے؟ کیا لوئر عدالتیں جو انہیں سزا دیں، اور نہیں بلکہ اس کو ہائی کورٹ نے سزا دی تھی، تو اس کو سزا دی، اور پھر وہ سپریم کورٹ کے جو سابقہ چیف جسٹس تھے جو ہمارے ڈیم بنا رہے تھے اور پیسے بھی جمع کیے اور کہا تھا خیمہ لگاؤں گا بادشاہ ڈیم کی جگہ پہ، جب تک نہیں بنے گا میں جاؤں گا نہیں، لیکن ادھر سے ریٹائرڈ ہوتے ہی پہنچا وہیں جا کے جہاں کا خمیر تھا، جہاں انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے وہیں پہنچے۔ الحمدللہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہیں گے۔ آپ خود سوچیں کہ جن کا پاکستان نہیں، کھاتے یہاں ہیں، پیتے یہاں ہیں، ہگتے یہاں ہیں، موترتے یہاں ہیں، سب کچھ یہاں ہیں، یہاں سے جب ان کے مفادات منقطع ہوتے ہیں تو سیدھا جا کے اپنے آقا کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ کدھر گئے وہ بادشاہ ڈیم کے خیمے، کدھر گئے ان کے وہ پروگرام، کدھر گئے ان کے وہ جمع کیے ہوئے پیسے؟ یہ قوم سے غداری ہے، یہ پاکستان سے غداری ہے۔ انشاءاللہ العزیز علماء کے ہاتھوں سے پاکستان بنا تھا، علماء کے ہاتھوں سے ہی انشاءاللہ پاکستان محفوظ رہے گا۔ جی پاکستان کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مبارک ہاتھوں سے لہرایا جاتا ہے۔ اور اس پاکستان کی تحریک میں اگر قائد اعظم محمد علی جناح سے کوئی پوچھتا ہے کہ علماء تو سارے دوسری طرف ہیں، آپ کے پاس بھی بر صغیر میں کوئی عالم ہے جو آپ کی تائید میں ہو؟ تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ سارے بر صغیر کے علماء کا علم ایک طرف رکھو، ایک عالم کا علم ایک طرف رکھو، اس ایک عالم کا علم بر صغیر کے تمام علماء سے بھاری نکلے گا۔ میرے ساتھ وہ عالم ہیں، پوچھا گیا وہ کون سے عالم ہیں، تو بتلایا گیا کہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ۔ اعظم کی اس محنت میں علماء دیوبند کا بنیادی کردار ہے۔
انشاءاللہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری طرف آپ یہ سوچیں، جب پاکستان بن رہا تھا، اس کی تخلیق ہو رہی تھی، تو یہ جو سر ظفر اللہ ہمارا وزیر خارجہ بنا تھا، یہ اس وقت جو بر صغیر کی تقسیم کرنے والا برٹش وفد تھا، جو تقسیم کا ذمہ دار تھا، اس کے سامنے سر ظفر اللہ نے پیش ہو کر اپنے گرداسپور امرتسر کے بارے میں کیا رپورٹ دی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں چاہتے۔ یہیں سے انہوں نے اپنی بنیاد خود رکھی۔ پاکستان آپ جانتے ہیں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، زمانہ تخلیق پاکستان کے وقت جو لوگ زندہ تھے، یا ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے کہ پاکستان کے بنانے میں جو گلی کوچے میں نعرہ لگا تھا، وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہیں بھی یہ کلمہ آتا ہے پورا کلمہ مقصود ہوتا ہے۔ کہیں کہا جائے کہ الحمدللہ پڑھو تو الحمدللہ سے مراد پوری سورہ فاتحہ ہوتی ہے۔ کہیں کہا جائے کہ لا حول ولا قوہ پڑھو تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ہوتا ہے۔ تو یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ سے محمد رسول اللہ جدا نہیں ہے جی۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ پاک کی ہوگی اور قانون ضابطہ شریعت محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگا، یعنی اس خطے میں مسلمان رہیں گے، پاکستان والے خطے میں مسلمان رہیں گے۔ گلی کوچے کا نعرہ تھا۔ سارے مسلمان جو مائیگریٹ کر کے آئے، انڈیا سے پاکستان میں پہنچے، کس بنیاد پہ آئے تھے؟ کیوں آئے تھے؟ آباء و اجداد کے اپنے علاقوں کو چھوڑا کیوں تھا؟ اپنی جائیداد اور پراپرٹی کو چھوڑا کیوں تھا؟ یہاں کس لیے آئے تھے؟ صرف ایک اس نعرے کی بنیاد پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الحمدللہ یہ اعلان ہو گیا کہ پاکستان اہل ایمان کا خطہ ہوگا۔ لیکن اسی وقت سے یہ ظفر اللہ اس کمیشن کے ہاں اس کی حاضری ہوتی ہے اور اس کو یہ پڑھا کے سمجھا کے بتلایا جاتا ہے۔ یہ اس کمیشن میں جا کے یہ اپنا بیان ریکارڈ کراتا ہے، ہمارا پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ رکھنا، آل پاکستان سے الگ رکھنا، یہ بنیاد خود انہوں نے ڈالی۔ اور اس کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ، اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وصیت پر تھا کہ میرا جنازہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی پڑھائیں، جنہوں نے مغربی پاکستان کا جھنڈا لہرایا، انہوں نے ہی بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا، اور بانی پاکستان ہی کے مطالبے پہ علامہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور بانی پاکستان کی وصیت ہی کی بنیاد پہ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا۔ اب وہ جنازے میں لوگ موجود ہیں، اور یہ جناب جس کو ہمارے اوپر اس وقت بھی جو ہمارے آقا تھے، جنہوں نے پاکستان اور ہندوستان کو ڈیوائیڈ تو کر دیا، تقسیم تو کر دیا، لیکن اپنے نمائندے بیچ میں گھسیڑتے ہوئے سر ظفر اللہ کو ہمارا پاکستان کا وزیر خارجہ متعین کر دیا، اس کو وزیر خارجہ بنایا گیا۔ جنازہ بانی پاکستان کا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور یہ شخص جنازے سے باہر کھڑا ہے، اس نے محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اب یہ مسلمانوں سے الگ تھلگ ہونے کی بنیاد انہوں نے اپنے آپ کو خود الگ کیا۔ وہ جو کہتا ہے کہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، وہ ٹرمپ کے قدموں میں جا کے جو بیان دیتا ہے، ہمیں تو یہاں مسلمان کہا جا رہا ہے، ادھر ہمیں لوگ مسلمان نہیں سمجھتے۔ تمہیں مسلمان اللہ پاک نہیں سمجھتے، تمہیں مسلمان کوئی میرے نبی سے آنے والا پہلا کوئی نبی، ہر نبی نے خبر دی ہے آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ خود وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔
میرے نبی علیہ السلام سے آنے سے پہلے پہلے آخری پیغمبر جو آئے تھے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اہلاً و سہلاً۔ سو سے زیادہ آیات اور احادیث مبارکہ، 250 سے زیادہ احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ صراحت سے گواہ ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں۔ میرے بعد جو بھی آئے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ فرمائیے جو دجال ہوگا وہ کافر ہوگا کہ مسلمان ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، اور دجال کون ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافرہ۔ اس کی ذریت میں جتنے آئیں گے جن کا یہ دعویٰ ہوگا، میرے نبی نے فرمایا وہ بھی دجال ہوں گے، لہذا جب وہ دجال ہوں گے تو وہ کون ہوں گے؟ کافر۔ اب ان قادیانیوں دجالوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دجال ہیں، میرا نبی فرماوے وہ دجال ہے، کیا میں اور آپ اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ کبھی بھی کسی صورت میں نہیں۔ ہمیں نماز پہنچائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں روزہ پہنچایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں جہاد پہنچایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں تبلیغ پہنچائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں زکوٰۃ پہنچائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں حج کی ترتیب بتلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر میرا ایمان ہے، مجھے نماز جو میں نے پڑھی مجھے رسول اللہ نے سکھلائی، میرا ایمان ہے، میرے نبی نے فرمایا نماز کا حکم ہے، قرآن نے فرمایا نماز کا حکم ہے، نبی فرماوے میرا یقین بنے کہ نماز حق ہے، نبی نے فرمایا روزہ رکھو روزہ حق ہے، میرا ایمان بن گیا روزے پہ، زکوٰۃ پہ، حج پہ، جہاں میرے نبی نے یہ اعمال سکھلائے میرا ایمان ہے کہ یہ حق ہے۔ وہی میرے نبی فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہوگا تو وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ اگر مجھے اپنے نبی کے نماز کے بتلائے ہوئے طریقے پر یقین ہے، روزے کے بتلائے ہوئے طریقے پر یقین ہے، زکوٰۃ کے بتلائے ہوئے طریقے پر یقین ہے، حج کے بتلائے ہوئے طریقے پر یقین ہے، تو مجھے اپنے نبی کے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ یہ یقین کیجئے جیسے نماز حق ہے، روزہ حق ہے، زکوٰۃ حق ہے، حج حق ہے، میرے نبی کا ختم نبوت کا اور وہ جو میرے رب نے تاج پہنایا وہ بھی حق ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں ہوگا، کافر ہوگا۔ میرے نبی نے فرما دیا کافر ہوگا، نہیں بلکہ پوری وہ وہاں سے جو تحریک چلی سیدنا ابو بکر سے چلتے چلتے آپ کے پاکستان کی اسمبلی 74 کی اسمبلی، آپ کا پاکستان کا آئین، اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں قادیانیوں کو کافر نہیں کہتا اور جو رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا میں اس کو کافر نہیں کہتا، فرمائیے اگر کچھ بھی نہیں وہ آئین پاکستان کا غدار ہے یا کہ نہیں؟ آئین پاکستان کا غدار ہے یا کہ نہیں؟ اگر وہ غدار ہے آئین پاکستان کا، وہ پاکستان کی کسی سیٹ پہ براجمان رہے، وہ اس کا حقدار ہے؟ وہ اس کا حقدار ہے؟ ہمارے حکمرانوں کے سامنے یہ سب کچھ، جناب وزیر اعظم سے دورہ امریکہ سے پہلے اب اس کو جو ٹرمپ کے قدموں میں پہنچایا گیا، کس نے پہنچایا؟ کیوں پہنچایا؟ کیسے پہنچایا؟ اگلا پروگرام کیا ہے؟ کیا ٹرمپ سے تم نے پریشر ڈالنا ہے وزیر اعظم پر کہ پاکستان سے جیسے مرزا مردود کا بیان آیا ہے جو ان کا خلیفہ لندن میں بیٹھا ہے، جس کے وہ موبائل جو کلپ وائرل ہوا ہے جس سے یہ پوچھا جاتا ہے سنا ہے کہ تم اب پاکستان منتقل ہو جاؤ گے؟ ہاں کہتا ہے پاکستان منتقل نہیں، ہمارا مرکز تو قادیان ہے، لیکن میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں آئین پاکستان سے تحفظ ختم نبوت کی جتنی ترمیم ہیں یہ قوانین اب سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ مرزا مردود کا اعلان ہے۔
किस उम्मीद से इसने ये ऐलान किया है, किस सहारे पे इसने ये ऐलान किया है। साथ ही ट्रंप के आगे उन्होंने अपना एक चूड़ा चमार भेजा है और ट्रंप ने इनको तसल्ली दी है, सारी दुनिया ट्रंप बन जाए, कुव्वत अमेरिका की लेके आ जाए, सारी दुनिया आ जाए, हम अपने आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। कोई माई का लाल इंशाअल्लाह आईने पाकिस्तान से तरामीम ख़त्म नबूवत को ख़त्म नहीं कर सकता। ये भूल होगी अगर तुम ये कहते हो कि हम ख़त्म करेंगे। उन्हें तो हया आना चाहिए था। तुम ईसाई हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस मिर्ज़ा दज्जाल के क्या रिमार्क्स हैं? ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा इसने? तुम्हें अगर अपने नबी पर गैरत नहीं आती, हाँ, जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा की तौहीन की है, जिसने हज़रात सहाबा की तौहीन की है, जिसने आले बैत की तौहीन की है, पता नहीं क्या कुछ कहा, ये ऑपरेशन करेंगे हमारे शाहीन ख़त्म नबूवत। अर्ज़ ये कर रहा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके इस इज्तिमा को, आपकी एक बेदारी के लिए इसका इनेकाद है। जो सूरत हाल है इस वक्त, तो मैंने सुना बाज़ बुज़ुर्ग इस वक्त कोई ये पेशन गोई भी फरमा रहे हैं कि हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं जो हालात 53 की तहरीक के थे। लेकिन 53 की तहरीक जिन बुज़ुर्गों ने देखी सो देखी, हमने किताबों में पढ़ी, हमने उसे देखा नहीं। लेकिन अगर उस वक्त के जज्बात थे, लाहौर के रोडों पे 10,000 शुहदा की लाशें अगर तड़प रही थी, उनमें दाढ़ी वाले थोड़े थे, क्लीन शेव कम थे। वो ये ऐलान कर रहे थे हमारी दाढ़ी हो या कि ना हो, हम क्लीन शेव हों या साहिब लिखिया हो, जैसे भी हो, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज़्ज़त पर हर हाल में कटने को तैयार हैं। अगर उस वक़्त भी कटे थे, इंशाअल्लाह आज भी कटेंगे इंशाअल्लाह। बस अर्ज़ ये करना था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वस्साबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह। अल्लाह जल्ल शानहू ने 4 काम मेरे आपके सुपुर्द फरमाए हैं। इस्बिरू, जम जाओ अपने दीन पे, जम जाओ अपने ईमान पे, जम जाओ अपनी शरीयत पे, जम जाओ अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत पे। इस्बिरू, जम जाओ, जम जाओ। इस्बिरू वसाबिरू, निकल जाओ उम्मत में, गली महल्ले में, पूरी उम्मत को इस पे जम जाने की तलकीन करो। ये आज के इज्तिमा का ऐलान, आज के इज्तिमा का ये एलामिया, हम क्यों जमा हुए हैं? आज उम्मत की बेदारी की ज़रूरत है। एक हसास मसला, उसको फिर उसी अंदाज में लाने की कोशिश की जा रही है। आईने पाकिस्तान में तरमीम करने की वो बुनियादें बनाई जा रही हैं। वो तो जैसे होगा चांद पे थूका चेहरे पे आएगा। ना कोई माई का लाल इंशाअल्लाह मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज़्ज़त, हुर्मत, तक़द्दुस पे कोई हाथ डाल सकता है? ना किसी को इंशाअल्लाह जुर्रत होगी। लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। इस्बिरू, मेरे रब का पैगाम है, अपने आप को जमा दो दीन पे, अपने आप को जमा दो अपने नबी के ख़त्म नबुव्वत के इस अक़ीदे पे, अपने दीन की हिफाजत पे। वाह, इस्बिरू व साबिरू, फैल जाओ गली कूचे में, फैल जाओ शहरों में, अपने घरों में तलकीन करो, अपने महल्ले में तलकीन करो, अपने सियासी प्रोग्रामों में तलकीन करो, जहाँ जहाँ जाते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वस्साबिरू, यही आयत है। हाँ जी, वस्साबिरू क्या माना हुआ? दूसरों को तलकीन करो। ये मेरी आपकी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह अक़ीदा है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आज के इस दौर में, जहाँ मुख्तलिफ़ अमेरिका से, कनाडा से, बरतानिया से जो शोशे छोड़े जा रहे हैं, वो कहते हैं खुशखबरी सुनाते हैं हम तुम्हें, आईने पाकिस्तान से ये कानून ख़त्म होगा। इंशाअल्लाह कल भी वो भागे थे यहाँ पाकिस्तान से, बरतानिया पहुँचे थे। इंशाअल्लाह रब की ज़मीन पूरी की पूरी आज यहाँ भी, पूरी दुनिया में भी वो साबिरू की मेहनत पे आ जाए। और आगे फरमाया वराबितू
ہوشیار رہو، اپنے مورچے پہ بیٹھے رہو، مستعد رہو، اپنا سامان حرب لے کے چلو، اپنی معلومات لے کے چلو، اپنی دینی معلومات لے کے چلو، تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے دلائل لے کے چلو، اور اس مرزا قادیانی کے وہ خرافات، وہ بکواسات، وہ آپ کو اپنی کتابوں کے حوالے سے پورے طریقے سے ازبر ہوں۔ کسی مجمع میں بیٹھے، یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے، اس میں اس نے یہ لکھا ہے جو مجھے نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں۔ اب فرمائیے، چاہے پیپل پارٹی کا ہو، چاہے تحریک انصاف کا ہو، چاہے نون لیگ کا ہو، جو مرزا کو نہیں مانتا اب وہ مرزا کی مانے کہ وہ کنجریوں کی اولاد ہے؟ وہ کہتا ہے جس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کافر ہے، پکا کافر ہے، ابدی جہنمی ہے۔ فرمائیے وہ کافر بھی ہوا اور دائرہ اسلام سے خارج بھی ہوا اور وہ جہنمی بھی ہوا۔ جس نے مرزا کو نہیں مانا، کیا خیال ہے ہم نہ مانا ہے نہ مانیں گے انشاءاللہ؟ ان کا فتویٰ تو یہ ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ کیا جناب نواز شریف صاحب، جناب عمران خان صاحب، جناب وہ بلاول صاحب، تم اپنے آپ کو جہنمی قرار دیتے ہو؟ ان کی ان باتوں کو وہ رابطو مورچے میں رہو۔ مورچہ ہتھیاروں کے ساتھ ہوتا ہے، اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، اسلحہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت میرا آپ کا مورچہ ہماری اپنی معلومات اور مرزا کے بکواسات کو عام کرنا کہ اس نے اپنے علاوہ باقی امت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ان کے مرد جو ہیں وہ جنگل کے سور ہیں اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ جنگل کی کتیاں ہیں۔ کیا کیا بکواس ہیں؟ آپریشن کریں گے۔ ہاں میرے شیخ عرض کر رہا، 3 کام یہ، چوتھا کام واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اپنے آپ کو اعمال پہ رکھو، تقوی پہ رکھو۔ اگر ان کا رونا دھونا ٹرمپ کے سامنے تھا، وہ اپنی جگہ پہنچے، میرا آپ کا رونا دھونا، اور یہ راتوں کو اٹھ کے تہجد کے وقت یہ سفید داڑھیوں والے، یہ خانقاہوں والے، یہ جب اٹھے رات کو اٹھے، میرے شیخ یہاں تھے صوفی احمد الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک دن فرمانے لگے، یہیں پر فرما رہے تھے ہمارے شیخ، فرمایا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، جب وہ فیصلے ہوئیں اور امت کے کہیں نہ وہ پتہ نہیں، اللہ ہمیں اپنے قہر سے، اپنے غضب سے، اپنی گرفت سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ فرمایا اللہ کے فیصلے ہوئیں، یہ اہل اللہ اٹھتے ہیں، سحری کے وقت اٹھتے ہیں، رونا دھونا شروع کرتے ہیں، رب ذوالجلال کے عرش کے پائے کو پکڑ لیتے ہیں، اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں کروا لیتے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ آج ضرورت اس بات کی، ہمارے الحمدللہ رات کو رونے دھونے والے، ہمارے یہ اکابرین، رات کو سحریوں کو آوزاری کرنے والے، عرش الہی کے پائے کو پکڑ کے انشاءاللہ یہ سارے دنیا کفر کے فیصلے انشاءاللہ رب ذوالجلال سے تبدیل کروائیں گے۔ فرعون آیا تھا، اس نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا تھا، میں موسیٰ پہ فتح پاؤں گا، میں ہارون پہ فتح پاؤں گا، میں مقابلہ کراؤں گا، اپنے جادوگر لا کے اس کے مقابلے میں لاؤں گا۔ پوری دنیا کفر کے جادوگر جمع کیے اس درہم صاحب نے، اس وقت سارے جادوگر آگے، ادھر اللہ کی تدبیر تھی، اس نے پروگرام یہ بنایا، میرے رب نے پروگرام یہ بنایا، تو جادوگر لا، موسیٰ کے سامنے لا۔ جب وہ جادوگر آئے، سارے آمنا برب موسیٰ و ہارون کہہ کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے رب ذوالجلال کے عابدین میں شامل ہو گئے۔ انشاءاللہ یوں ہی دنیا کفر آج ٹرمپی قادیانیوں کی سرپرستی کر کے سارے جادوگروں کو جمع کرے، انشاءاللہ سارے کے سارے ایک وقت آئے گا، پوری دنیا میں صرف محمد مصطفیٰ کا کلمہ ہوگا۔
ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. 4 کام آپ نے کرنے ہیں. جم جانا ہے، جم جانے کی تلقین میں پھیل جانا ہے اور اپنے آپ کو مستعد رکھنا ہے، تقوی کی زندگی کو اپنانا ہے. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اللہ امت کو پھر ایک دفعہ غلبہ نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.